بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت اہم بات سیکھنے والے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک میں آنے والا گول دائرے والا الف۔ یہ وہ الف ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا گول سرکل بنا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ دیکھا ہوگا، تلاوت کے دوران بہت سے لوگ اس الف کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل آسان انداز میں سکھائیں گے۔ 5 باتیں اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گول دائرے والا الف ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے کب پڑھا جاتا ہے اور اسے کب نہیں پڑھا جاتا، اور یاد رکھنے والا اصول یہ ہے کہ اسے آپ نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے نہیں پڑھنا ہے۔ اور چوتھی بات ہے مثالوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرنا۔ اور آخر میں خلاصے کے طور پر آپ کو ایک مزید بات بتائیں گے کہ قرآن پاک میں جو اس طرح کا ایک اور گول دائرے والا الف ہوتا ہے، اس میں اور اس گول دائرے والے الف کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے آخر تک پوری بات کو سننا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ قرآن پاک میں یہ گول دائرے والا جو الف ہے یہ ہے کیا۔ تو یاد رکھیں، جو آیت کے درمیان یا آیت کے آخر میں نظر آتا ہے، اس گول دائرے والے الف کو جو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اسے وقف کی علامت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تفسیر کی کتابوں میں اسے وقف کی علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب آپ کو دوسری بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اسے کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پڑھنے کے اعتبار سے آپ یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں اور اسے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وقف کرنا کیوں درست ہے، رکنا کیوں درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ یہ علامت ہی وقف کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ملا کر پڑھنا کیوں درست ہوا؟ تو ملا کر پڑھنا اس لیے درست ہے، یہ علامت جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں رکنا بھی جائز ہے اور نہ رکنا بھی جائز ہے۔ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف، مثالوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرنا۔ دیکھیے گا، سورہ دہر کی آیت نمبر 4 جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہاں پر سلاسیلا لام کے اندر جو الف لگا ہوا ہے، اس پر گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے اکثر گول دائرے والے الف کے نام سے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ دراصل ویسے نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے جیسے آپ کو اب اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یعنی یہ سلاسیلا و اغلالا، اس کے درمیان میں گول سرکل ہے۔ اس گول سرکل کا تعلق الف کے ساتھ نہیں بلکہ وقف کے اصولوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ سلاسیلا اس طرح کر کے پڑھ کے اور یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں، اور آگے سے شروع کر لیں گے وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اس طرح آیت مکمل کر لیں گے۔ اور اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے، ٹھہرنا نہیں چاہتے، تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آئی تو ویڈیو کو پیچھے لے جائیں اور دوبارہ سے میری بات کو سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آ جائیے، ایک اور بھی گول دائرے والا الف ہوتا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو اب آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ تو آپ کو مختلف جگہ پر تقریباً 300 سے زائد مقامات پر اس طرح گول دائرے والا الف آپ کو نظر آئے گا۔ اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے الف وصل یا الف صلہ۔ اس کے اوپر جو گول دائرہ ہوتا ہے وہ دراصل یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ الف لکھا تو گیا ہے مگر ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس تفصیل سے اب 2 باتیں سامنے آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے کب پڑھا جاتا ہے، اور دوسری بات اسے کب نہیں پڑھا جاتا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ اسی گول دائرے والے الف سے آغاز کر رہے ہیں تو آپ اس صورت میں اسے پڑھیں گے۔ آپ اس کی مثال سورہ فاتحہ میں دیکھیں۔ ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظ اہدنا کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے نا، یہ الف وصل یا الف صلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط نستعین اہدنا الصراط،
देखें नून को आपने डायरेक्ट हा से मिला दिया और ये अलिफ वसल और अलिफ सिला ये गिर गया दरमियान से, अब ये नहीं पढ़ा जा रहा। तो क्या पता चला कि कब पढ़ना है, जब इसी लफ्ज से आगाज करेंगे तो पढ़ना है, और अगर पिछले लफ्ज से आपने इसको मिलाकर पढ़ा तो अब ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इस अलिफ को अलिफ वसल और अलिफ सिला कहा जाता है, और ये कुरान पाक में अलिफ वसल तकरीबन 300 से ज़ायद मकामात पर आया है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। मिसालें आपके सामने हैं, बहुत सारी सूरतों के अंदर ये आया है। सूरह नूह में है, सूरह अलक का पहला लफ्ज़ है, इसी तरह और भी कुरान मजीद में आपको बेशतर मकामात पर नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों बातों के दरमियान में फ़र्क अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको आखिर में खुलासे के तौर पर फिर बता देता हूँ कि दो दायरे कुरान मजीद में होते हैं। पहला जो दायरा जो हमने लफ्ज़ सलासिला के ऊपर देखा था, उस गोल दायरे का ताल्लुक वक़फ़ के उसूलों से है, अलिफ के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और दूसरा गोल दायरा और सर्कल वो होता है जिसका बराह रास्त ताल्लुक उस अलिफ के साथ होता है, जिसे अलिफ वसल और अलिफ सिला कहा जाता है। दोनों के पढ़ने का तरीका और दोनों की मिसालें आपको मैं बता चुका हूँ। तो प्यारे नाजरीन, आप जब भी कुरान मजीद पढ़ें और किसी लफ्ज़ के ऊपर गोल दायरे वाला अलिफ देखें तो फौरन याद रखें, अगर शुरू कर रहे हैं तो पढ़ें, अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ें। ये है अलिफ वसल और अलिफ सिला। और अगर किसी दो लफ्ज़ों के दरमियान में गोल दायरा लगा हुआ है तो इसका ताल्लुक याद रखिएगा वक़फ़ के उसूलों से है। यहाँ आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं और वक़फ़ करके भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आज के बाद आपकी तिलावत में ये गलती दोबारा नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी कुरान पाक की सही तिलावत सीख सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।